السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے پروگرام لے کے آئے ہیں 71 جیل روڈ لاہور سے، اور یہ ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان۔ اور اس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ ڈائبٹیز پاکستان کے فورم سے۔ ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھیے۔ ڈاکٹر محمد امتیاز حسن ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ساتھ میں ہمارے ہیں نادیہ شیخ۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں وہ آج یکم شعبان ہے، یعنی انشاءاللہ ایک ماہ بعد رمضان کا آغاز ہوگا، اور اس حوالے سے ڈاکٹر امتیاز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی سے جو ان کے مریض کنسلٹیشن میں بھی آ رہے ہیں ان کو تیار کیا جائے، اسکرین آؤٹ کیا جائے، پیرامیٹر سیٹ کیے جائیں کہ کون سے ڈائبیٹک افراد روزہ رکھیں اور کون سے نہ رکھیں، اور اس کے علاوہ چیدہ معلومات فراہم کر رہے ہیں اپنے کلینک میں بھی۔ اور آپ لوگ جو ڈاکٹر امتیاز حسن کا یہ پروگرام ریگولرلی اور شوق سے دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں، ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن کہ کیا کنیکشن ہے رمضان کا اور ڈائبیٹک پیشنٹس کا۔ میں مس نادیہ شیخ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پہلا سوال کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا رمضان کے مہینے میں جو ڈائبیٹکس ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو سوال ہے نا، یہ بہت سارے پیشنٹ ہم سے جب آتے ہیں ڈائبٹیز کے رمضان شروع ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزہ رکھ لیں کہ نہ رکھ لیں۔ تو سب سے میرا اگلا جو جواب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ روزہ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے۔ تو کیونکہ 3 میں ظاہر ایک سختی نہیں ہے، جو مریض کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے یا بعد میں جو آسان دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ تو اس میں تو ایک مریض کی ولنگنیس ہے کہ اس کی ذاتی ہے کہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ تو اس کو جو گائیڈ لائنز ہیں، جو کچھ رہنما اصول طے کر دی گئے ہیں، اس کو کیٹیگری میں دیا گیا کہ ایک ویری ہائی رسک پیشنٹ، یعنی جن کو تو روزہ نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، یعنی وہ رکھیں گے تو اپنے رسک پہ رکھیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جس کو لو رسک ہیں، اور ایک کہ وہ جو روزہ رکھ تو سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی جو ڈائبیٹک ہے وہ لو رسک کیٹیگری کے اندر ہی بیسیکلی فال کر رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن ہائی رسک جو لوگ ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنے میں ہائی رسک والے کون کون سے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹائپ 1 ہیں، یعنی جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں، جو انسولین پہ ہیں، بچے یا نوجوان ہیں، وہ ایبسولوٹ ویری ہائی رسک، کیونکہ ان کے اندر انسولین پہ ہوتے ہیں، اور انسولین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ میں بھی پرابلم آتی ہے، اور کھانے میں ایک لمبا وقفہ آتا ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کم از کم 16-17 گھنٹے کا یہ روزہ ہوگا، اور بہت سا رمضان کا جو حصہ ہے وہ مئی کے مہینے میں ہوگا، اور جو شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے جس میں لو اور باقی ڈی ہائیڈریشن کے ایفیکٹس بھی آ سکتے ہیں، اور تو اس سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو جن کو پچھلے عرصے میں 3 ماہ کے اندر شدید ہائپو ہوا ہے، گلائسیمیا، یعنی کہ شوگر کافی لو ہو گئی ہے پچھلے 3 مہینے میں، کہ ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا، یعنی یا تھرڈ پارٹی انٹرونشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی اور ڈاکٹر نے اس کو ٹھیک کیا، خود وہ ٹھیک نہ کر سکے، تو وہ لوگ بھی ہائی رسک میں آتے ہیں۔ تیسرا، جن کا شوگر لیول کنٹرول میں نہیں ہے، بہت ہائپر رہتے ہیں، یعنی شوگر ہی ان کی 400-500 شوگر رہتی ہے، تو وہ بھی ہائی رسک کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑا اچھا انسینٹیو ہو سکتا ہے، تو ہم تو اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اس مہینے میں یا روزوں سے 2-3 مہینے پہلے اپنی شوگر کو تو کنٹرول کریں، یعنی ایک یہ آپ کو ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے، کہ اپرچونٹی مل رہی ہے کہ اپنے اس کو ہم شوگر کو کنٹرول کریں اور روزہ رکھیں، یعنی ہم پیشنٹ کو انسینٹیو دے سکتے ہیں۔ جو چوتھی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ پریگننٹ فیمیلز، یعنی جو خواتین جو حاملہ ہیں، ان کو شریعت نے بھی اجازت دی ہے، اور وہ روزہ اس کو اسکپ کر لیں، یا جب ان سے فارغ ہوں رکھ لیں، اور لیکٹیٹنگ مدرس جو دودھ بھی پلاتی ہیں وہ بھی رسکی ہیں، اور وہ لوگ بہت بوڑھے بندے جو جن کی عمر کافی زیادہ ہے، اور وہ ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جن کو غنودگی ہو سکتی ہے، یا اگر اور وہ اکیلے رہتے ہیں یا ان کو کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بھی ہائی رسک پیشنٹ میں آتے ہیں۔ اور وہ لوگ
جو جن کو کڈنی ڈیزیز ہے، جن کا کریٹنن بہت زیادہ ہے، گردوں کے امراض میں فعال میں ہیں، تو ان کو بھی یہ ہائی رسک کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں. تو جو لو رسک کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں وہ لوگ جو اورل پہ ہیں، یعنی گولیاں کھاتے ہیں، ڈائٹ اور ایکسرسائز سے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ لو رسک کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ینگ آدمی ہیں، وہ روزہ نبھا بھی سکتے ہیں، اپنے ڈوز کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں گولیوں کو. اور لیکن اس میں ایک اور بھی ہے، کچھ لوگ انسولین پہ بھی ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ بیزل انسولین لینٹس وغیرہ پہ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم اجازت دے دیتے ہیں، اس کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سنجیدہ ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں یہ روزہ رکھیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو پورا مہینہ اس میں اپنی شوگر کو مانیٹر کریں اور کنٹرول کریں، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی ادویات کو ایڈجسٹ کروائیں. اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر انہوں نے روزے رکھنے ہیں تو اپنی جو لائف سٹائل اپنا کچھ مہینے پہلے ہی اس طرح سے کر لیں کہ وہ ریڈی ہو جائیں تب روزے رکھنے کے لیے. اور ایک بالکل دیکھیں، ہمیں جو ہمارا رمضان المبارک میں جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میل ٹائمنگ وہ اور طرح سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو صبح سحری کے بعد ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد افطار ہوتا ہے، اور افطار کے بعد جو کچھ ہی گھنٹوں بعد سحری کا ٹائم دوبارہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک بہت شارٹ سپین آف ٹائم پیریڈ میں آپ نے دو بڑے میل کھانے ہوتے ہیں. ایک جو میری درخواست ہے، جو ہر پیشنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک ایک بہت بڑا موقع ہے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے رمضان المبارک کو فوڈ فیسٹیول کا ایک درجہ دے دیا ہے. حالانکہ عبادت ہے، اور اس سے ہمیں جو فوائد ہیں، اس میں اصل جو میں اس کی اسپرٹ یہ سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت قوت دی ہے سیلف کنٹرول کی. یعنی آپ کے سامنے دنیا بھر کی نعمتیں پڑی ہیں اور آپ اس کو نہ کہتے ہیں. حکمت اس کے پیچھے یہ حکمت ہے. تو یہ زندگی کے واقعی معاملات میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ترغیبات ہیں اور ٹیمپٹیشنز ہیں، آپ اس کو اپنے جس میں فائدہ آپ کا ہے تو آپ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو نہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ نہ کہنا سیکھ جاتے ہیں کہ آپ کے ترغیبات ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو بندش جب روزہ کھلتا ہے تو یہ ہم اس سارے بندھن کو، یہ ساری جو ٹریننگ ہم نے 16-17 گھنٹے لی ہوتی ہے، جس کو ہم ترک کر دیتے ہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ روزہ ہوتے ہوئے لوگوں کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا روزے کے بعد میں یہ کھاؤں گا. ہاں، وہ اب وہ فوڈ فیسٹیول ہے، یعنی ہر وہ کھانا جو ہم سارا سال نہیں کھاتے ہم نے رمضان میں کھانا ہوتا ہے. اور جو ہے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بھی ہم اس پہ جو ہماری جب سیریز ہم یہ کریں گے پورے، اس میں ہم ڈائٹ پہ بھی بات کریں گے، ہمیں ہیلدی ڈائٹ کون سی لینی چاہیے، ہم ڈائٹیشین کو بھی انوالو کریں گے اس سیکشن کے اندر انشاءاللہ. تو اس میں ہے کہ روزہ، کہنے کا مقصد آپ کے سوال کا جواب ہے کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن ود پریکاشن اینڈ انڈر سپرویژن، یعنی احتیاط کے ساتھ اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر روزہ رکھنا شروع نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ مزید کچھ پوچھنا؟ ایک سوال اور میرا. اچھا، جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ جو ہے وہ بلڈ شوگر پہ کیسے، کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اچھا، روزے کے نا دونوں اثرات آ سکتے ہیں. شوگر لو بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم ہائپو کہتے ہیں، یعنی آپ پیشنٹ کا روزے کی حالت میں اگر اس کی جو شوگر کنٹرول ہے وہ ڈسٹرب ہو، دو طرح سے ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ایک لو ہو سکتی ہے، ہائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں نے اپنی جو کلینکل پریکٹس میں دیکھا گیا کہ لو کے چانسز بہت کم ہیں. میرے خیال سے ہمارے جو کھانے ہیں خاص طور پہ سحری اور افطاری، اور وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ ہم لو ہونے کا شاید چانس دیا ہی نہیں جاتا. بہرحال اس میں لو ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور ایک اس سے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ نہیں کرتے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ آپ شوگر ٹیسٹنگ بھی کریں گے، مانیٹر کریں گے. مثلا اگر آپ افطار سے پہلے شوگر ٹیسٹ کریں، اور اس میں ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے، اور آپ تقریباً ظہر سے پہلے بھی شوگر ٹیسٹ کریں. اگر آپ کی ظہر سے پہلے شوگر 100 سے نیچے جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ روزہ مشکل سے ہی چلے گا. اگر آپ کی افطار سے پہلے شوگر کافی نیچے چلی جاتی ہے، اس کا مطلب جو صبح کی جو ڈوز ہے اس کو ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دن میں کسی وقت لو بھی ہو سکتی ہے. اور خدا نہ خاصہ کبھی جب فیل ہو کہ ہماری شوگر 60 سے نیچے جا رہی ہے، تو فوری طور پہ ہمیں
روزے کو توڑ لینا چاہیے, اپنی جان پہ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے اس کی کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کی تو آپ اس روزے کو دوبارہ قضا کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہائپو کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا خطرہ اور جو بڑا کامن وہ چیز دیکھی وہ ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے, یعنی شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے, ہائپر ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس میں جو زیادہ ہونے کے اوقات یہ ہوتے ہیں کہ افطار کے بعد, کیونکہ افطار کو نا ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. افطار ایک تو افطار ہے کہ آپ نے روزہ کھولا اور اس کے ساتھ جو لوازمات تھے, آپ نے جو بھی چاٹ کھائی, سموسے کھائے, پکوڑے کھائے, یہ آپ کا ایک افطار ہے, جس کو کہتے ہیں یہ افطاری ہے. اچھا, افطار سے اس کے بعد ڈنر کا ٹائم آتا ہے, اس کے بعد نماز پڑھی, پھر اس کے بعد جب کھانے کا ٹائم ہے. تو یہ جو 2 میل میجر میل ہیں جو ہم جس میں ہم خود کرتے ہیں, یہ جو ہیں آپ کو شوگر بڑھانے میں کافی معاون ہوتے ہیں. اس میں اس کی وجہ سے شوگر بہت تیزی سے بڑھتی ہے, اور بعض لوگ اتنی بڑھتی ہے کہ ان کو شاید ایڈیشنل دوائی بھی لینی پڑتی ہے. مجھے تو لگتا ہے 3 میلز ہیں, روزہ کھولتے وقت, پھر نماز کے, پھر عشاء کی نماز. اب یہ دیکھیں نا, آپ کے پاس اگر روزہ اگر 7 بجے بھی کھلا ہے تو صبح اگر 3:30 بجے ہے تو آپ کا تقریباً اس تھوڑے سے عرصے کے 6-7 گھنٹے کے اندر آپ کے 3 بڑے میل لیے ہیں, کیونکہ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی تو بالکل ختم ہو گئی نا شام کو سب روزہ رکھنے کے بعد. اور بعد میں ہم نے یہ سوچتے ہیں کہ ہم شاید رمضان میں ہم کوئی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے, ڈائٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ ہمیں اگر لاجیکلی یا اگر ہم اس کو غور کریں تھیوریٹیکلی کہ ہمیں رمضان میں ہماری شوگر بہتر ہونی چاہیے, نہیں بہتر ہوتی. چیزوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے, وہ نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم نے ڈیمانڈ, ہم کھانے کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں, عام دنوں کی نسبت ہم کھانا زیادہ لیتے ہیں. اسی طرح جب ہم سحر کے وقت پہ پہنچتے ہیں تو سحری میں جب تک پراٹھا نہ کھائیں اور اچھا خاصا آپ نے لسی, پراٹھا اور اس کے ہیوی میل جس کے اندر فیٹی میل نہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا روزہ شاید ہم گر پڑیں گے. تو اس میں ہے, لیکن یہ ساری متس ہیں. تو میرے خیال سے ایک نارمل ہیلدی ایٹنگ کے ساتھ بھی سحری کی جا سکتی ہے. وہ ہم کسی ایک پروگرام جو ڈائٹ پہ کریں گے اس میں ہم بتائیں گے ہم کون سی جو سحری اچھی ہوتی ہے, کون سی افطاری اچھی ہوتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر امتیاز, ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے اور اگلے پروگرامز جو ہیں وہ رمضان کی تیاری کے لیے کریں گے, اور انشاءاللہ ہر جمعرات آپ کی خدمت میں اسی فورم پہ پیش ہوتے رہیں گے. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ڈائٹ کے حوالے سے ساری افطار, اور اگر کوئی انسولین لیتا ہے تو وہ اپنی انسولین کیسے ایڈجسٹ کرے, انسولین کی اقسام کے مطابق بات کریں گے. اگر گولیاں لے رہا ہے تو اس کے لیے, اگر وہ واک کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ ٹائمنگز کون سے ہیں, ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے. تو یہ جو سارا کمپریہنسو اوور آل گفتگو ہے, اور یہ جو کیٹیگرائزیشن آج آپ نے کی ہے کہ کن کو روزہ رکھنا ہے, کن کو نہیں رکھنا, ہائی رسک پہ کون ہے, لو رسک پہ, اس کو ہم پھر سے بھی ریپیٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے ایک چھوٹا سا آپ نے جواب دینا ہے, وہ یہ بتانا ہے کہ کووڈ-19 کرونا وائرس جو سلسلہ چل رہا, آپ ہنس رہی ہیں مس, اصل میں یہ ہر کسی کا مسئلہ ہے, اور ابھی یہ وبا یا پینڈیمک کا بھی نہ کوئی پلیٹو کا پتہ ہے نہ جانے کا. ڈاکٹر صاحب, پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور میں اس وقت, کیونکہ آپ کیسز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کی کلینکل پریکٹس بھی چل رہی ہے, تو کیا فورسی کرتے ہیں, کیا فور کاسٹ ہے آپ کی؟ دیکھیں, اگر تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ تو فرنٹ لائن پہ, جیسے آپ, میں, سارے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, جو پیشنٹس کی خدمت کے لیے لوگ ہیں, ہم ایکسپوزڈ ہیں. لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں یا ان کے اس کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے. لیکن جو 4C میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم صرف اس انسٹرکشن کو کمپلائی کر لیں کہ اسٹے ہوم پہ ہی کر لیں, اسٹے سیف ہے, جو کم ہم کر سکتے ہیں, بہت ضروری کام ہے تو وہ تو آپ اپنے آفس میں یا جیسے آپ کلینک میں ہیں جہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں تو وہ ہیں. لیکن گھر میں ٹھہرے رہنا بہت بہتر ہے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو انفیکشن ہوگی, اللہ نہ کرے ہوگی ہے, تو آپ کسی اور کے لیے اس کے تکلیف کا باعث نہ بنے. لیکن کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ جو ابھی یہ جو پھیلا بھی ہوا ہے, تو اس میں ایک ڈفرینٹ, اس کی اسٹین ڈفرینٹ, کیونکہ وائرس ہوتا ہے نا,
اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جو چائنا میں وائرس ہوگا وہ کچھ اور طرح کا ہوگا, امریکہ میں کچھ اور طرح کا ہوگا, اٹلی میں کچھ اور طرح کی اس کی جینیٹکس ہوگی. تو جو پاکستان میں ہے اس میں کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ سمٹومیٹک ہے, یعنی اس میں کوئی علامت ہی نہیں ہوتی, لیکن انسان انفیکشن کا شکار ہوا ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں میں بڑی ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی اسپیکٹرم ہے. کچھ لوگ کو بالکل گلا ہی خراب ہوتا ہے, اور کچھ لوگ بہت تیز بخار میں, کچھ لوگ سویئر نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ہے, لیکن اس میں جو mortality کم ہے, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے بھی خطرناک بیماریاں جو پاکستان کے اندر پہلے بھی آتی رہی جو ہیں. کرونا وائرس جب سے آیا ہے تو باقی خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ سائڈ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی, رک گئی ہیں. دیکھیں ایک جو میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی, آپ کو پتہ ہے کہ اس سال ہمارا جو ونٹر ہے بہت پرولونگ ہوا ہے, اور بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوئی ہیں, اور اس سیزن کے اندر ڈینگی کے سپرے اور ڈینگی کی پریکاشن شروع ہو جاتی تھی مارچ کے اندر. عام طور پہ ہمارے گورنمنٹ کے لیول پہ روٹین تھی. تو کیونکہ اب ہمارا سارا جو فوکس ہے وہ کرونا وائرس کی طرف ہے, ڈینگی کی سے ہم نے پوری جو وہ ہٹا لی ہے. مجھے یہ خوف یہ آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اپریل کے ماہ میں یا جو موسم ہے ڈینگی پھیلنے کا, اس میں ڈینگی کی وبا کا ہم شکار نہ ہو جائیں, تو ہم ایک سے نپٹتے دوسری کسی وبا کا شکار نہ ہو. تو حکومت سے یا لوگوں سے ابھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے ڈینگی کی ہم پریکاشن لینا شروع کریں, مچھروں کی افزائش کو روکیں, اور اپنے گھروں میں جو پانی کھڑا ہوا ہے بارش کی وجہ سے اس کو ہم فوری طور پہ تلف کریں. جو چیزیں ڈینگی کا باعث بنتی ہیں سارے اس چیز سے آگاہ ہیں کہ وہ اس سے بچے, تاکہ ہم کسی اور وبا کا شکار ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز حسن. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.